الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ ترجمہ: دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے کاموں میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ اس سے جدا گانا بھی دنیا و آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی یہ تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کو فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ یتیموں سے متعلق دو احکام۔ نمبر ایک، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو۔ اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھے کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہیں۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ترجمہ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولا تنكحوا المشركات، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں اناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں، البتہ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں آئے گی۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ شان نزول، ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تماچا مارا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا، عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے،
अच्छी तरह वजू करती है और नमाज पढ़ती है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमिना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अर्ज किया तो उस जात की कसम जिसने आप अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी बनाकर मबऊस फरमाया, मैं इसको आजाद करके उसके साथ निकाह करूंगा। चुनांचे आपने ऐसा ही किया। इस पर लोगों ने तानाजनी की कि तुमने एक सियाह फाम बांदी के साथ निकाह किया, हालांकि फुला मुशरिका आजाद औरत तुम्हारे लिए हाजिर है, वो हसीन भी है, मालदार भी है। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि मुसलमान बांदी मुशरिका औरत से बेहतर है, खा वो मुशरिका आजाद हो और हुस्न व माल की वजह से अच्छी मालूम होती हो। वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, और मुशरिकों के निकाह में न दो जब तक वो ईमान न ले आए। ये औरत के सरपरस्तों से खिताब है कि अपनी मुसलमान औरतों को मुशरिकों के निकाह में न दो। मुसलमान औरत का निकाह मुशरिको काफिर के साथ बातिल व हराम है। मुशरिको काफिर लोग तो तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी मगफिरत की तरफ बुलाता है और तुम्हें नसीहत फरमाने के लिए तुम पर अपने अहकाम नाजिल फरमाता है। इस आयत में आजकल के मुसलमानों के लिए बहुत वाज़ेह हुक्म मौजूद है। इंतहाई अफसोस है कि कुरान में इतनी सराहत और वजाहत से हुक्म आने के बावजूद मुसलमान लड़कों में मुशरिका लड़कियों के साथ और यूं ही काफिर लड़कों और मुसलमान लड़कियों में बाहम शादियों का रुझान बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां कुफ्फार और मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं। मगरबी तर्ज जिंदगी नीज लड़कों और लड़कियों की मखलूक तालीम से जहां और तबाहियां मची हुई हैं और बेहयाई का तूफान उमड़ आया है, वहीं बाहम ऐसी हराम शादियों के जरिए जिंदगी भर की बदकारी के सिलसिले में जारी और सारी हैं। इस तमाम सूरत हाल का वबाल उन लड़कों लड़कियों पर भी है जो इसमें मुलव्वस हैं और उनके वालिदैन पर भी जो राजी खुशी औलाद को इस जहन्नम में झोंकते हैं, और उन हुक्मरानों और साहिब इख्तियार पर भी है जो ऐसी तालीम को रिवाज देते हैं या बावजूद कुदरत इसका इंस्तिदाद करने की कोशिश नहीं करते। और यूं ही इसका वबाल उन नाम निहाद जाहिल दानिश्वरों, लिबरलिज्म के मरीजों और दीन दुश्मन कलमकारों पर भी है जो इसकी ताईद और हिमायत में वर्क सियाह करते हैं।